إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما أرضيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما
رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ میرے دوستو اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، آج کی اس پر رونق بزم میں میں اپنی گفتگو کا آغاز چند ٹھوس تاریخی حقائق و دلائل کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کا محور ہے موجودہ حالات اور مسلمان۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو گے کہ اس ہندوستان میں ہر جگہ خوف و ہراس کا معاملہ چھایا ہوا ہے۔ ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ حکومت ایک ایسا قانون نافذ کرنے جا رہی ہے جو اس ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر ہم مسلمانوں کو نکال دیں گے اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان تمام غیر مسلموں کو ہم نیشنلٹی دے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ قانون دشمن کے بنائے ہوئے ہیں یا یہ حالات جو پیدا کیے گئے ہیں وہ دشمن نے پیدا کیے ہیں، یہ مت سوچو، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ حالات اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ حالات اپنے اندر ایک پیغام رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی سزا لینا چاہتا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس سوئی ہوئی امت کو جگانا چاہتا ہو، کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو تکلیفیں، جو پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے بنا پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں فساد پھیل گیا تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تاکہ تم باز آ جاؤ اپنے کرتوتوں سے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب غیر قومیں، گمراہ قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے روب و دبدبے کو کافروں کے دلوں سے، غیر قوموں کے دلوں سے نکال دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وحی ڈال دے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وحی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ آدمی دنیا کمانے میں مشغول ہے، ہر جگہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ دنیا کمانے کے لیے اپنے ایمان کا بھی سودا کرتا ہے۔
میرے بھائی جو غور کیجیے، آج جو سیاست کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، آج جو سیاسی پارٹی میں موجود لیڈران ہیں، ان کے حالات کو دیکھیے کہ اگر انہیں اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ابو عاصم اعظمی ہو، چاہے وہ نسیم خان ہو، چاہے وہ امتیاز جلیل ہو۔ آپ دیکھیے کہ جب وہ شیوا جی جینتی آتی ہے تو وہ شیوا جی کے پتلے پر ہاتھ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب امبیڈکر جینتی آتی ہے تو وہ امبیڈکر کے پتلے پر ہاتھ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ مسلمان کے رہبر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھو کہ جو اپنے ایمان کا سودا کر دے وہ مسلمان کا رہبر نہیں ہو سکتا، بالکل رہبری نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا فقط حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے شرک کیا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو منافقت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ یہ جو آج ہم این آر سی اور سی اے اے کے نام سے گھبرا گئے ہیں، لیکن کیا یہ سی اے اے اور این آر سی صحابہ کرام پر لاگو نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ جو مومن تھے جنہیں ایذائیں پہنچائی جاتی تھی ایمان لانے کے بنا پر، تو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کرے جس نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف، اور جو ایذائیں تم ہمیں دیتے ہو، جو تکلیفیں تم ہمیں پہنچاتے ہو، اس پر ہم صبر کریں گے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں گے۔ تو کافروں نے کہا تھا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ کافروں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، یعنی تم پر NRC لاگو کر دیں گے، یا تو تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، جیسا کہ امت شاہ نے کہا تھا سی اے اے کے ذریعے سے ہم تمہیں نیشنلٹی دے دیں گے۔ کس کو؟ مسلمان کو چھوڑ کر سارے مذہب کے لوگوں کو۔ اور یہی قانون ابو جہل لے کر آیا تھا مکہ کی سرزمین پر۔ 4 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، 4 سال تک، کہ ان کے گھر میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا، کوئی جو ہے ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ چمڑے اور پتے کھا کھا کر اپنی زندگیوں کو گزارا کرتے تھے۔ اس وقت ان کا ساتھ دینے والا ایک کافر تھا جن کا نام مطعم بن عدی تھا۔ تو میرے بھائیو، آج ضرورت ہے کہ اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا ساتھ دے تو ہمیں ان کا بھی ساتھ لینا چاہیے۔ اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر اتفاق پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیا تھا اور اعلان کیا تھا، کہا تھا کہ اگر آسمانوں کی بلندیوں سے ایک فرشتہ اتر کر آئے اور قطب مینار کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ آزادی آج ہی ملنے والی ہے، بشرطے تم ہندو مسلم ایکتا سے دستبردار ہو جاؤ، تو میں آزادی سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ کیونکہ اگر آزادی نہ ملی تو صرف ہندوستان کا نقصان ہوگا، اور اگر ہندو مسلم ایکتا نہ رہا تو ساری عالم انسانیت کا۔ یہ کون ایکتا کا ثبوت دے رہا ہے؟
مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے جب ایمان لایا تھا تو ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سن لیا کہ وادی بتا کی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے قریب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں. گرم ریت پر لٹایا گیا، پیر میں رسی باندھ دی گئی اور کچھ سرکش نوجوان پتھر کی سیل اٹھا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھتے اور کہتے کہ کہے جو ہم تجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. نعرہ لگا حبل کا کہ حبل سب سے بڑا ہے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کسی نے جھک کر کہا کہ اے بلال، تو کچھ دیر کے لیے ان ظالموں کی بات مان کیوں نہیں لیتا؟ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جبر کی صورت ہو اور جان بچانی ہو تو ایسی باتیں کہی جا سکتی ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ ہم ادا نہ ہوا. جس زبان سے میں نے اللہ کی وحدانیت کا، جس زبان سے میں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہوں، اس زبان سے میں کسی اور کا نام کیسے دے سکتا ہوں؟ جب ظلم زیادہ بڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو پیغام بھیجا کہ اے امیہ، میں تیرا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. امیہ بن خلف نے کہا کہ اے ابو بکر، تو کون سا غلام خرید رہا؟ ناکارہ غلام؟ تو نبی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اے امیہ، تو کیا جانے اس کی قدر و منزلت، اس کے سامنے تو یمن کی بادشاہیت بھی کوئی چیز نہیں. میرے بھائی، یہ مجبور کیا گیا تھا کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کو چھوڑ دیا جائے، دین محمدی سے انکار کر دیا جائے. آپ اٹھا کر دیکھیے، تاریخی واقعات ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ جو روم کا بادشاہ ان کو گرفتار کرتا ہے، بادشاہ روم میں لایا جاتا، ان کے سامنے عیسائیت پیش کی جاتی ہے، وہ انکار کر دیتے. روم کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنی آدھی جائیداد، آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں اور اپنی لڑکی سے تیرا نکاح کر دیتا ہوں. عبداللہ بن حذافہ السہمی کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنی پوری سلطنت اپنا داماد بنا لے، اور اگر تو چاہے گا کہ پلک چھپکنے تک کے لیے میں دین محمدی کا انکار کر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، انہیں قید کر لیا جائے، قید کر کے انہیں جو ہے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. اس کے بعد انہیں شراب اور سور کا گوشت پیش کیا جاتا ہے، وہ انکار کر دیتے کھانے. پھر جب دربار روم میں لایا جاتا ہے تو وہ روم کا بادشاہ انہیں کہتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں کھایا کھانا؟ تو کہتے کہ یہ تو میرے لیے جائز تھا، لیکن میں یہ کھا کر تجھے خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا. اور آج ہمارے لیڈران کیا کرتے ہیں؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے تہواروں پر جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد عبداللہ بن حذافہ السہمی کے قریب سے تیر گزارا جاتا ہے، انہیں زخم بھی پہنچایا جاتا ہے. نہیں مانتے، عیسائیت قبول نہیں کرتے. اس کے بعد
ایک گرم کڑھائی لا کر جتنے بھی ان کے مسلمان ساتھی تھے ان میں سے کچھ ساتھیوں کو اس کڑھائی میں ڈال دیا جاتا کہ وہ جو ہے راکھ بن جاتے، ہڈیاں چمکتی ہوئی نظر آتی، پھر بھی عبداللہ بن حذافہ سہمی نہیں مانتے. پھر ان کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی اس کڑھائی میں ڈال دیا گیا. ان کے قریب جب کڑھائی لائی جاتی ہے، کڑھائی کی تپش سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. روم کا بادشاہ کچھ گمان کرتا ہے کہ شاید یہ جو ہے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ عیسائی بن جائے. جب ان کو قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم عیسائی بننے کے لیے تیار ہو؟ کہتے کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس تو ابھی ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم میں روئے ہیں تو میں وہ جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. میرے بھائی نے یہ جذبہ دیکھ کر روم کا بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ایک آخری کام تمہیں کرنا ہوگا، تم میری پیشانی کا بوسہ لے دو. تو وہ شرط رکھتے ہیں اور اندر عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری پیشانی کا بوسہ لے لوں گا بشرط کہ تم میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو. تو میرے بھائی اور روم کا بادشاہ یقین دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اس بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا. اور جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے پیشانی کو بوسہ لے اور سب سے پہلے میں بوسہ لوں گا. میرے بھائیو، یہ ایمان تھا. لیکن آج ہم نے اپنے ایمان کا سودا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کافر قوموں کو ہم پر لا کر مسلط کر دیا اور NRC کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے نکال دے. لیکن میرے بھائیو، یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے اندر استقامت پیدا نہیں کی، اگر ہم نے ان باطل طاقتوں کا مقابلہ نہیں کیا، اگر ہم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. اس لیے میرے بھائیو، یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. ان باطل طاقتوں کے سامنے ہمیں ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی تاریخ کو یاد رکھنی پڑے گی. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو انگریزوں کے تلوے چاٹا کرتے تھے. یہ لوگ وہ ہیں جو ویر ساورکر جیسے غدار کو اپنا بڑا مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ویر ساورکر کی پوجا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں. تحریک آزادی میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. شاہ اسماعیل شہید نے جہاد کا اعلان کیا تھا، اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، لیکن آج مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس ہندوستان میں دہشت گرد اور آتنکوادی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اس ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں سے لوہا لینے والے حیدر علی اور ٹیپو سلطان. یہ تحریک آزادی کی تاریخ صرف 70 سالوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ 100-150 سال پرانی تاریخ ہے، جس میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا.
اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور انہیں انگریزوں نے گرفتار کر کے رنگون کے قید خانے میں قید کر دیا گیا اور وہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے 4 بیٹوں کو ذبح کیا گیا اور انہیں ناشتے میں ان کی گردنوں کو پیش کیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ بہادر شاہ ظفر تھے جنہیں اس سرزمین میں 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہو سکی۔ یہ وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیے کہ اس ہندوستان میں جب بھی اولاد کی ضرورت پڑی تو مسلمانوں نے اپنے اولاد کو قربان کیا، خون کی ضرورت پڑی تو اپنا خون دے کر اس ہندوستان کی حفاظت کی ہے، جب پیسے کی ضرورت پڑی تو پیسہ بھی دیا۔ سبھاش چندر بوس یہ جو ہے چندہ لینے کے لیے نکلے تھے تو ایک میمن مسلمان نے 100 کروڑ کا چندہ دیا تھا اس ہندوستان کی بقا کے لیے۔ تو ایک عورت رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس تو تجھے چندہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سبھاش چندر بوس کہتے کہ اے ماں تو کیوں رو رہی ہے، تیرے پاس تو اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ کہا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ تیرا یہ بیٹا ہے، تو اسے مجھے دے دے، میں اس کا استعمال تحریک آزادی میں کروں گا۔ اور وہ ماں اپنے بیٹے کو قربان کر دیتی ہے۔ سبھاش چندر بوس اس عورت کو اسٹیج پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بھارت ماتا کی شکل دیکھنا ہے تو وہ اس عورت کی طرف دیکھ لے، یہ ہماری بھارت کی ماں ہے جنہوں نے تحریک آزادی کے خاطر اپنے اولاد کو قربان کیا ہے۔ اور یہ وہی بچہ ہے جسے ہم شاہنواز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے علماء صادق پور میں ایک علاقہ ہے جسے علماء صادق پور، یہ پٹنہ کا ایک علاقہ ہے میرے بھائی، جنہوں نے سب سے پہلے مسلمان تحریک آزادی کا علم بلند کیا تھا۔ یہ مجاہدین آزادی تھے کہ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف لوہا لیا تو انگریزوں نے عید کے دن بلڈوزر لے کر گھستے ہیں ان کے علاقوں میں اور پوری زمین کو مسمار کر دیتے ہیں اور انہیں گرفتار کر کے کالا پانی کی سزا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب علی مسلیان کو گرفتار کیا انگریزوں نے تو اس وقت ایک برادری رہا کرتی تھی جسے ہم موپیا مسلمان کہتے ہیں، تو انہوں نے آزادی کا علم بلند کیا، تحریک آزادی میں حصہ لیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، تو انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں مقدمہ چلانے کے لیے کہاں لے جانا ہے؟ مدراس لے کر جانا ہے، اور یہ ہے کیرلا کے ایک شہر تیرور میں۔ اور اس وقت کی جو مال گاڑیاں ہوا کرتی تھی وہ رینگا کرتی تھی، وہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے یا 1 دن کا سفر نہیں تھا، بلکہ وہ جانے کے لیے تقریباً 2 سے 3 دن لگ جایا کرتے تھے، اور اس مال گاڑی میں 25 لوگوں کی گنجائش رہتی تھی۔ تو اس وقت 125 مجاہدین کو اس مال گاڑی کے اندر ٹھوس دیا گیا تھا، اور جب راستے میں مال گاڑی رکتی ہے تو ایک گارڈ جب دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 65 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، اور جب انہیں مدراس لے جایا گیا تو کسی کو کالا پانی کی سزا دے دی گئی تو کسی کو پھانسی دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ تحریک آزادی کی تاریخ سے جن میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے
کہ گاندھی جی کی جان بچانے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ جب گاندھی جی نے ایک شہر، بہار کا ایک شہر میں چمپارن کا دورہ کیا تو گاندھی جی کی مقبولیت کو دیکھ کر انگریز گھبرا گئے۔ تو انگریزوں نے ایک شخص تھا جس کا نام بدخ میاں انصاری تھا، تو اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دے۔ تو وہ زہر تو ملا دیتا ہے، لیکن ایک دفعہ ایک طرف اس کی دیش سے محبت تھی اور دوسری طرف مالک کا حکم تھا، تو وہ گاندھی جی کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ یہ کھانا نہ کھائیے کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو گاندھی جی تو نہیں کھاتے، لیکن اس کے بعد جب انگریزوں کو پتہ چلتا ہے تو انگریزوں نے اس کی ساری جائیداد کو ضبط کر لیا اور انہیں اٹھا کر کالا پانی کی سزا سنا دی۔ لیکن جب ہندوستان آزاد ہوا تو ڈاکٹر راجندر پرساد نے دیکھا وہ شخص کھڑا ہوا ہے ایک جلسے میں، اسے بلایا اسٹیج پر اور 23 ایکڑ زمین دینے کا اعلان کیا۔ لیکن پھر بھی آج مسلمانوں کو اس ہندوستان میں غدار کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ میرے بھائی جو آپ غور کیجیے کہ اس ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنا سال ہوا ہے؟ تقریباً 70 سے 75 سال۔ جب ہم اس ہندوستان کی 75 سالہ تاریخ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھیونڈی جل رہی ہے، احمد آباد، مراد آباد، میرٹھ، پلیانہ، سہسرام، دربھنگہ، بنارس، بھاگلپور اور بمبئی میں فرزندان توحید کے لہو سے ہولیاں کی۔ نہ معلوم کتنے مسلم مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہوئی، کتنے ہی شیر خوار معصوم بچے اپنی ماں کی چھاتی سے لگے تہے ترک کر دیے گئے، کتنی خواتین اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے خاطر کنویں میں گر کر جان شیری جعفری کے سپرد کر دی۔ کبھی مسلم پرسنل لاء پہ حملہ ہوا، کبھی مسلم یونیورسٹیوں پر، کبھی قرآن مجید پر مقدمہ دائر کر کے ہمارے ملی جذبات کو مجروح کیا گیا، اور پھر اجودھیا کی مشہور معروف بابری مسجد کو شہید کر کے اس ملک میں فساد برپا کیے گئے۔ تو میرے بھائیو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم خاموش تھے، ہم تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کل وہی چیز جب کسی اور پر ہو رہی تھی تو ہم نے آواز نہیں اٹھائی، اور جب آج وہی چیز ہمارے ساتھ ہونے جا رہی ہے تو ہم جو ہے چلا اٹھے۔ میرے بھائی جو یہ یاد رکھو کہ ہم بائی چوائس انڈین ہیں، بائی چانس انڈین نہیں ہے۔ اگر اس ہندوستان کو چھوڑ کر جانا ہوتا تو ہم کب کے چلے گئے ہوتے، لیکن ہمیں روکنے والا کون تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جنہوں نے جامع مسجد کے سیڑھی پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے کہ یہ مسجد کے مینار تم سے چھپ کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کا صفات کہاں گم کر ڈالی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، تم ایک تھے، متحد تھے، تمہاری طاقت انگریز سامراجیت کے خلاف ایک تلوار بن کر ٹوٹی، تم مشرق سے مغرب تک پھیل گئے، جب بجلی چمکتی تو قہقہے لگاتے، طوفان آتا تو ایک مضبوط چٹان بن جاتے، آندھی آتی تو کہتے کہ یہ تیرا راستہ نہیں، اور آج تم اس ملک پر رہتے ہوئے ڈرتے ہو۔ کیوں؟ یہ آپ لوگوں کے لیے سوال یا دشار نہیں بھائی۔ میرے بھائیو، آپ کو بہادر نبی کی امت ہو کہ ایک دفعہ جب مدینے پر کافروں نے حملہ کر دیا تھا، رات کا وقت تھا، صحابہ اکرام نے کچھ ہڑبڑ سنی تو وہ باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہے تنہا چلے آ رہے ہیں اور کہتے کہ میرے صحابہ تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا دشمنوں کو بھگایا ہے۔ میرے بھائیو، خالد بن ولید نے جب ایک جگہ حملہ کیا، دیکھا کہ دشمنوں نے اپنے قلعے کے دروازے کو بند کر لیا ہے، تو کہا کہ اے لوگوں ہتھیار ڈال دو، کیونکہ میرے پاس وہ لوگ ہیں جو موت سے اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے تم زندگی سے اور دنیا سے پیار کرتے ہو۔ اسی لیے میرے بھائیو، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا ہوگا، حکومت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، حکومت کو بتلانا ہوگا کہ ہماری حیثیت ہندوستان میں کیا ہے اور ہماری کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں سست مت پڑو، کمزور مت پڑو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافروں کو جو مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے شرک و بدعت سے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو لوگ میرے بھائیوں وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله واذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر۔ صفحے درست کر لیجیے، قدم سے قدم، تپنے سے تپنا اور کندھے سے کندھا ملا لیجیے، نماز کی درستگی کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تربیتی پروگرام انشاءاللہ بروز کو 4 مارچ 2020 کو بعد نماز عشاء اسی مسجد میں مولانا انوار الرحمان محمدی صاحب دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصول اس عنوان سے آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی احباب سے شرکت کی گزارش ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ رحمان خان مرغی والے ان کی ساس حبیبہ شیخ احمد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، عاجز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین.